آپ نے ہمیں 9 تاریخ دی تھی، ایک دن پہلے اسمبلیاں ٹوٹنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اگر صدر اسمبلی نہیں توڑتا تو اسمبلی جو ہوتی ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کے نصیب میں تو بس کھڈے ہی رہ گئے۔ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں، سائفر والا ہو گیا، یہ والا ہو گیا، اور بھی 9 مئی کے مقدمات ہو گئے، ان کا ون سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ آج سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ نہیں جی، فوجی عدالتوں میں ہم کسی سویلین کا ٹرائل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی معزز عدالت نے اپنا مائنڈ چونکہ دے دیا ہے، تو اس لیے ہم معزز عدالت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں نگران سیٹ اپ کے لیے وزیر اعظم کے نام پہ تو اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ڈیٹ پہ اتفاق ضرور ہو گیا کہ 8 تاریخ تک جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، کیونکہ آپ نے ہمیں 9 تاریخ دی تھی کہ شاید 9 تاریخ تک جو ہے نا وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، تو یہ ایک دن پہلے اسمبلیاں ٹوٹنے کی کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیے اوریجنلی 9 تاریخ ہی تھی، پھر جا کے ان کو کسی نے بتایا کہ اگر صدر اسمبلی نہیں توڑتا تو اسمبلی جو ہوتی ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ تو اگر 9 تاریخ کو یہ سمری بھیجتے ہیں اور ایوان صدر جو ہے وہ کہتا ہے جی ہمیں لیٹ وصول ہوئی ہے، تو اور ہم اس کو 10 کو کنسیڈر کریں گے، اور 12 کو اسمبلی ٹوٹتی ہے، تو 12 کو تو ویسے بھی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا 12 کو اسمبلی نے ویسے ہی مدت، تو وہاں پہ پھڈا پڑ جانا تھا کہ یہ اسمبلی خود اپنی مدت پوری کر کے گئی ہے یا اس کو توڑا گیا ہے باقاعدہ۔ تو اب انہوں نے اس کے اوپر، آپ کو پتا ہے کہ صدر صاحب جیسے کہ ہر ایشو کے اوپر پھڈا تو ڈال دیتے ہیں، تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک دن پہلے کر لیا ہے، 8 کو جائے گی۔ اگر صدر 8 کو کنسیڈر نہیں بھی کرتے اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو 9 کو ہم نے صبح ڈاک کھولی ہے، تو ڈاک کو 9 کو سمری وصول ہوئی، 10 اور 11 کو اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو تصور ہوگی۔ اگر صدر صاحب 9 کو یا 10 کو اس پہ دستخط نہیں کرتے تو 11 کو وہ آٹومیٹیکلی ڈیزالو تصور کی جائے گی، اور اگر وہ 11 کو آٹومیٹیکلی ڈیزالو تصور کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد، یعنی کہ 11 نومبر سے پہلے پہلے انتخابات ہونا بہت ضروری ہوں گے، تاکہ نئی اسمبلی اور نئی پارلیمنٹ وجود میں آ سکے اور وہ اپنے معاملات کو آگے چلا سکے۔ تو سر یہ پھڈا صدر صاحب کے پھڈے سے بچنے کے لیے تو 1 تاریخ مطلب 9 سے وہ 8 تاریخ انہوں نے دے دی، لیکن یہ کیا پھڈا پڑ رہا ہے کہ اب سارے مقدمات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ پھڈا کچھ زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جو ان کا نکاح والا کیس تھا اس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو سائفر والا معاملہ تھا وہ بھی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے، تو جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کے نصیب میں تو بس پھڈے ہی رہ گئے ہیں۔ دیکھیے الیکشن سے پہلے عمران خان کو کٹ انٹو سائز کرنا ہے۔ کل ہم ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر پروگرام نہیں کر سکے، لیکن کل ایک بہت بڑا حصہ جو ہے 57 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ان کے اوپر مشتمل، اور پی ٹی آئی کا نام ہی لے کے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہی لے کے وہ جو ہے انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے الگ سے اپنا۔ میں نے اس کے اوپر ذکر کیا اپنے ولاگ کے اندر، بعض دوستوں نے اس کو اعتراض بھی کیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 2002 کے الیکشن کے اندر ایک قانون آ گیا تھا جس کے تحت کوئی بھی ایسی پارٹی جس کے سربراہ کو سزا ہو چکی ہو وہ ایز اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ سکتی۔ تو بینظیر بھٹو صاحبہ کو چونکہ سزا ہو چکی تھی تو اس لیے انہوں نے راتوں رات ایک پارٹی رجسٹر کروائی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے، اور بائی دا وے وہ پارٹی ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے، مطلب کام اس سے کچھ نہیں لیتے لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں، بلاول صاحب دونوں پیپلز پارٹی کو لیڈ تو وہی کر رہے ہیں، تو کل کو پتا چلے کہ یہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کو بھی عمران خان صاحب ہی لیڈ
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. یہی تو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. ہاں، جو اسمبلی الیکشن کے بعد ایک گروپ بنا تھا پیٹریاٹ کے نام سے، پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے نام سے، وہ غائب ہو گیا. وہ الیکشن کی ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا، وہ غائب ہو گیا. اب پی ٹی آئی کے اگر ہم دیکھیں تو پریکٹیکلی 3 حصے ہو چکے ہوئے ہیں. ایک حصہ جو ہے پنجاب سے لے اڑے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب. دوسرا حصہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب لے کے چلے گئے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ متحد ہے، ابھی تک وہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اس میں اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور مستقبل کے اندر کیا ہو سکتا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے ووٹ بینک تو عمران خان کا ہی ہے. دیکھیے، ووٹ بینک جو ہوتا ہے وہ ایک سرٹن لمٹ تک ہوتا ہے، اور جو لوکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے اگر 15-20 ہزار اپنے ووٹ ہیں، اپنے رابطوں کی وجہ سے، اپنے لنکس کی وجہ سے مختلف جگہ کے اوپر، تو اور اس کو اگر پارٹی کا ٹکٹ مل جائے تو وہ پارٹی کا ووٹ بھی اسے ڈل جاتا ہے اور یوں وہ جیت جاتا ہے. اب اگر پیپلز پارٹی ایک حلقے کے اندر خٹک صاحب اپنا بھی بندہ کھڑا کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے ووٹ تو لے گا نا جو اس کے پاس اپنے ہوں گے، پی ٹی آئی وہاں پہ ٹکٹ دے دیتی ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹ ادھر چلا جائے گا. تو یوں پی ٹی آئی کے جو ووٹ تقسیم ہوں گے اس کا فائدہ کسی بھی تیسری پارٹی کو پہنچے گا، جس میں مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں، جس میں اے این پی ہو سکتی ہے، اور جس میں جماعت اسلامی ہو سکتی ہے، جس کے اندر پی ایم ایل این ہو سکتی ہے، اور سب سے بڑھ کے پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بہت نظر ہے وہاں کے مختلف اسٹرانگ کینڈیڈیٹس کے اندر، اور ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو خیر وہ تھی، میں نے ایسے ہی اس کا حوالہ آیا تو میں نے کہا کہ اس کو بھی ہم ذرا دہراتے چلیں، کیونکہ کل ہم نہیں کر پائے تھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو کیسز کھلے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کیسز جو تھے جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے لیے عدالتوں میں ریلیف جو تھا، ان کے دریا بہ رہے تھے، تو اس وقت ہر چیز سٹے کرتے جاتے تھے. مطلب دنیا کے کسی جورسپروڈنس کے اندر عدالتیں انویسٹیگیشن کو سٹے نہیں کر سکتی. یہاں پہ تو انویسٹیگیشن کو بھی سٹے کر دیا گیا تھا. جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سائفر عمران خان صاحب نے جیب سے نکال کے لہرایا تھا کہ جناب یہ ڈیوڈ لو نے ایک سائفر لکھا ہے اور یہ ہو گیا، اور اس میں میری حکومت کو ہٹانے کی بات کی گئی ہے، اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور غلامی نا قبول، یہ سارا کچھ انہوں نے بیانیہ بنایا تھا. بینگ اے پرائم منسٹر ہی انہوں نے اس کے اوپر جلسے کر دیے تھے. ان کی تقریر بڑی مشہور ہے پریڈ گراؤنڈ والی، جس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی. اور وہ جو تھا انہوں نے اس کے اوپر ہی، میرا مطلب ہے اب سائفر کے اوپر انہوں نے ایک اپلیکیشن ڈالی لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ کوئی گھرال صاحب ہیں سنا ہے، انہوں نے سٹے دیا تھا شاید، میری اگر یادداشت ساتھ نہیں دے رہی تو. اب وہ جو ہیں وہ جو جج صاحب ہیں ان کی تو ویڈیوز بھی آ چکی ہوئی ہیں کہ چودھری صاحبان جو ہیں، چودھری پرویز لائی کے گجرات والے گھر کے اندر جب مہمان آتے تھے کسی زمانے کے اندر، اور وہ جج نہیں بنے تھے، تو ان کے مہماندار ہوتے تھے، یعنی ان کو گاڑی سے ریسیو کر کے اندر بٹھانے کی ویڈیو جو ہیں وہ دستیاب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو پھر چودھری صاحبان نے انہیں جج لگوا دیا. اب ان کے سامنے کیس لگا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو سٹے کر دیا. وفاقی حکومت اس کے خلاف ڈویژن بینچ کے اندر اپیل میں گئی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جورسڈکشن ہی نہیں بنتی لاہور ہائی کورٹ کی، یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور آج جو ہے وہ جسٹ ایک ڈویژن بینچ نے وہ سنگل بینچ کا حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا ہے. یوں ایف آئی اے کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ سائفر کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر سکے. ایک تو یہ ہو گیا مقدمہ. دوسرا وہ جو نکاح پہ نکاح تھا نا، جو 1 جنوری کو نکاح ہونا ضروری تھا بشرا بی بی کا، تاکہ عمران خان پرائم منسٹر بن سکیں، اور جو کہ وہ بن بھی گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک عدت پوری نہیں ہوئی تھی. عدت جا کے 16 فروری کو پوری ہوئی.
پھر 16 فروری کو مفتی سعید صاحب کو دوبارہ بلایا گیا اور مفتی سعید صاحب نے دوبارہ نکاح پڑھایا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی جگہ پہ بلایا گیا اور وہی اسی طرح کے کپڑے پہنے گئے جس طرح کے پہلے نکاح میں پہنے گئے تھے تاکہ ڈسٹنگوش نہ کیا جا سکے. اب مفتی سعید صاحب جو ہیں وہ فقہی طور پہ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یا اس فقہ کو مانتے ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے یا جمعیت علماء اسلام کے بیشتر لوگ ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ, کوئی نہ کوئی استاد, کوئی نہ کوئی شاگرد, کوئی نہ کوئی دوست تو مولانا کی پارٹی میں ہو سکتا تھا نا. تو پھر مولانا کی نے اپنا جادو چلایا, انہوں نے آگے ان کو قائل کیا کہ اگر آپ ایک بیان حلفی دے دیں کہ جناب یہ آپ نے 2 نکاح پڑھائے تھے تو اس طرح سے عمران خان کے خلاف ایک کیس بن جائے گا. وہ اپنا مفتی سعید صاحب نے وہ بیان دے دیا. اچھا, اس بیان سے کے بعد نا عمران خان صاحب نے مفتی سعید صاحب کو, وہ کور کمیٹی کے ممبر تھے, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے ممبر تھے, ان کو کور کمیٹی سے نکال دیا. پی ٹی آئی سے تب بھی نہیں نکالا. تو مفتی سعید صاحب نے کہا کہ مجھے تو کبھی کور کمیٹی کے اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا, تو میں مطلب ممبر ہوں یا نہ ہوں ایک ہی بات ہے. تو مفتی سعید صاحب کے وہ جو دوست ہیں وہ چلے گئے عدالت کے اندر, انہوں نے کہا کہ یہ نکاح جو ہے نکاح پہ نکاح ہوا ہے اور اس لیے یہ مطلب اس میں کوئی سزا وزا نہیں مانگ رہے وہ ان سے, وہ صرف 63-64 کے تحت ان کی نااہلی مانگ رہے ہیں اگلے 5 سال کے لیے. اگر آپ دیکھیں یہ جتنے بھی مقدمات ہیں, سائفر والا ہو گیا, یہ والا ہو گیا, اور بھی 9 مئی کے مقدمات ہو گئے, ان کا 1 سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے, کیونکہ تاحیات نااہلی کی جو شک ہے وہ تو ختم کر دی ہے پی ایم ایل این نے ابھی قانون سازی. تو سر یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوششیں تو جس دن سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے اس دن سے یہ کوششیں کسی نہ کسی صورت میں چل رہی ہیں. تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایسی کامیابی نہیں حاصل ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اب جس طرح سے آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے نا وہ جسے کہنا چاہیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے, اور وہ گھیرا تنگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ ذلِ شاہ کا قتل جو ہے اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں اور چلان تیار ہو رہا ہے, اور وہ اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو پھنسایا جائے گا. اچھا, اس کے اندر بھی ان کا نام ڈال دیا گیا ہوا ہے, ضمنیوں کے اندر میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا نام ڈال دیا گیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ آ گیا نکاح پہ نکاح والا معاملہ آ گیا, اس میں نااہلی بنتی ہے. اس کے بعد سائبر جو ہے وہ بڑا خوفناک مقدمہ ہے کہ آپ نے ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگنا ہے اس کے اوپر, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کے تحت ان کا مقدمہ, یہ والا مقدمہ ملٹری کورٹ میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. ملٹری کورٹ میں نہ بھی بھیجا جائے, سائفر کو پبلک کرنے کے عمل کو عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی طور پہ قانونی طور پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ لاکھ کہیں کہ میری حکومت گرانے لگے تھے, لیکن سائفر جو ہوتا ہے, آپ دیکھیے سائفر کو 2 یا 3 افراد دیکھ سکتے ہیں. ایک تو سیکرٹری خارجہ جن کو اس کو ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے, وہ کوڈڈ فارم کے اندر آتا ہے تاکہ کوئی دنیا کی دوسری جو طاقت ہے, کوڈ اس کا الگ آتا ہے اور سائفر الگ آتا ہے, اور وہ پھر کوڈ لگا کے اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, کوڈڈ فارم کے اندر آتا ہے. اتنا اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے. پھر اس کی صرف 5 کاپیاں بنتی ہیں, ایک پریزیڈنٹ کے لیے, ایک پرائم منسٹر کے لیے, میرا خیال ہے ایک آئی ایس آئی چیف کے لیے, ایک ملٹری چیف کے لیے, اور ایک آرمی چیف کے لیے. 5 کاپیاں جو ہیں اس کی بنتی ہیں. اور وہ جو سائفر ہے اب اس کو آپ نے جلسے میں نہ صرف کہ لہرایا بلکہ اس کے کانٹینٹ بھی ڈسکس کیے اور کروائے, تو آپ نے اس کو پبلک کر دیا. تو اس کی جلسے میں ہوتا, ایون ٹاک شوز میں ڈسکس ہوا, پارلیمنٹ میں, مطلب ہر جگہ بچہ اس سائفر کو جاننا شروع ہو گیا. لیکن سورس عمران خان صاحب تھے نا اس کو لیک کرنے کا. بالکل پبلکلی لیک تو عمران خان صاحب نے پلیٹ فارم جلسے کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کیا نا, تو ذمہ داری تو ان پہ آئے گی. یہ مقدمہ زیادہ لیتھل ثابت ہوگا ان کے لیے. ایک بات یہ ہے وہ شاید اس کو نرم لے رہے ہیں. سر لیتھل تو ثابت ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گرد گھیرا بھی تنگ ہو رہا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا ہے تو کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے ان کے گرد گھیرا
किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सपोर्ट भी मिल जाती है। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा है कि नहीं जी, फौजी अदालतों में हम किसी सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। हालांकि 9 मई के वाकयात को लेके बहुत ज्यादा ये चांसेस थे कि फौजी अदालतों में जो ट्रायल हो सकता है। तो आपको नहीं ये लगता कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है तो हालात कुछ भी हो सकते हैं, घेरा तंग हो भी देखिए, सकता है और नहीं भी हो सकता। बात ये है कि यही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया था बाकायदा। 14 मई को बिल्कुल। इलेक्शन नहीं हुआ। इस वक्त बेंच जो है वो इस कश्मकश में है कि अगर वो कोई ऐसा वैसा हुक्म जारी कर देते और हुकूमत जो है वो आगे से आकड़ जाती है कि नहीं हम इस पे अमल नहीं करते, तो जाते जी। हुए जस्टिस जो हैं उमर अता बंदयाल वो क्या अपनी लेगेसी छोड़ के जाएंगे? ठीक है, तो बिल्कुल। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये ऑर्डर जारी बराह रास्त करने से एतराज करेंगे। मैं इस बात के खदशे का इजहार कर रहा हूं, लेकिन आज उन्होंने अपना माइंड दे जी जी। दिया है और उनकी इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो है अपना इरफान कादर साहब जो कि वकील हैं इसके अंदर, मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन के, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अपना माइंड चूंकि दे दिया है तो इसलिए हम मुअज़्ज़ज़ अदालत से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस बेंच में ना बैठे। ठीक है, तो जिस पे जज साहब ने कहा कि आपको कल सुनेंगे, कल सुनेंगे, कल सुनेंगे। अब देखिए फड्डा भी तो आगे से डालने वाले बैठे हुए हैं ना तो उन्होंने फड्डा डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपने तो अपना माइंड क्लियर कर दिया कि आप नहीं जाने देना चाह रहे, तो फिर जब माइंड क्लियर हो जाए जज का तो उसके बाद तो जज जो है उसका फैसला आ गया, तो अब तो आपको नहीं बैठना चाहिए इस बेंच के अंदर। तो उन्होंने तो बल्कि कहा कि जी सारे लाइक माइंडेड जज बैठे हुए हैं और लाइक माइंडेड जज से हमें इंसाफ की तो कोई नहीं है, इसलिए या तो आप दूसरे जजों के ऊपर मुकम्मल बेंच बनाएं या फिर इसको लार्जर बेंच फुल बेंच में ले। ठीक है जी, तो लेकिन उनको बिठा दिया गया, उनको जज साहब ने बात नहीं सुनी और उन्हें कहा गया कि जी हम आपको पूरा वक्त देंगे, फिलहाल आप डिस्टर्ब ना करें हमें। ये दोनों बातें अदालत के अंदर आज हुई हैं, लेकिन जज साहब ने जिस तरह अपना माइंड दिया है और इस वक्त पाकिस्तान की बेशतर सियासी पार्टियां भी अंदर खाने यही चाह रही हैं कि जनाब ये अगर इनका मामला फौजी अदालतों में चला गया तो कल को हमारा मामला भी जाएगा। लेकिन इसमें ना अपना एक बात बड़ी सिग्निफिकेंट भी है और मीनिंगफुल भी है, और वो बात ये है कि कोर कमांडर की 2 रोजा मीटिंग हुई है और ये तकरीबन 2 माह के वक्त के बाद हुई है। और इसके अंदर जहाँ पे अपना ईरान के हवाले से गुफ्तगू की गई है या जिस तरह से अफगानिस्तान से नजरअंदाजी की बात की गई है, वहां पे इस बात को भी दोहराया गया है कि हम 9 मई के मुल्ज़िमों को किसी सूरत भी माफ नहीं करेंगे। अब नॉर्मली ये होता है कि एक दफा जो बात आ जाए जो है कोर कमांडर मीटिंग की तरफ से, वो दोबारा नहीं दोहराई जाती। मुझे हैरत हुई कि बकायदा इस अमर को, इस प्लेज को दोहराया गया कि हम 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको कतई माफ नहीं करेंगे। तो ये है मेरा ख्याल है कि अगर आप इमरान खान साहब को देने की कोशिश की जा रही है। अब ये कल की प्रेस रिलीज आ चुकी हुई है, अब इसको अगर आप लगा के देखें जो चीफ जस्टिस साहब ने आज ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसके साथ, तो मामला लगता है कि शायद किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गया हुआ है ना, चला गया हुआ है, बढ़ नहीं रहा मामला, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा चुका हुआ है। तो अब देखें इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, अगर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है और कुछ रोज पहले आपके भी इल्म में होगा कि ये तक खबरें जो है वो अफवाहें चल रही थी इस्लामाबाद में कि शायद इलेक्शन जो है वो नवंबर की जगह मार्च में हो जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाए और आगे चले जाए, या इलेक्शन नवंबर में होंगे? देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, आज आपके यहाँ भी कहता हूँ। देखिए पंजाब और केपी के इलेक्शन के अंदर जो था वो एक लेकुना था, उसके अंदर एक चीज अनएक्सप्लेन्ड थी कि अगर गवर्नर असेंबली नहीं तोड़ता तो फिर इलेक्शन की डेट कौन देगा, ये बात वहां पे एड्रेस नहीं हुई थी। इसका फायदा उठा के सरकार ने पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन मुलतवी कर लिए, लेकिन ऐसा कोई लेकुना जो है वो वफाकी हुकूमत या कौमी असम्बली के हवाले से कानून के अंदर कतई एग्जिस्ट नहीं करता।
اور اگر کوئی ایگزسٹ کرتا تھا تو پھر انہوں نے ترقی کر کے اس کو ختم کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 60 یا 90 دن کے اندر ہونے ہی ہونے ہیں, ایٹ اینی کاسٹ ہونے ہیں. ورنہ اگر آپ یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے, یہاں پہ آئین کی وائلیشن کریں گے, تو آپ کو وفاق برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا. ہم ایک وفاق ہیں, انتہائی نازک وفاق ہے. 4 اس کے ریاستیں ہیں, 4 صوبے ہیں, بلکہ اب تو آدھا گلگت بلتستان بھی ہم نے اس کے ساتھ ملا لیا ہوا ہے. 4.5 صوبے ہیں اور چاروں ڈائیورس ہیں. چاروں کے کلچر, لینگویج, رہن سہن, ریسورسز سب کچھ الگ ہے. اس ناطے اگر آپ ان 4 اور 5 کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آئین کے اوپر عمل کرنا پڑے گا, تبھی یہ لوگ اکٹھے رہ پائیں گے. اگر اب کسی نے اس طرح کی مطلب کہ مارچ سے آگے جانے کی کوشش کی یا سال کا کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ لانے کی کوشش کی تو وہ بنیادی طور پہ اس ملک کی سلامتی اور وجود سے کھیل رہا ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا کام چاہے گا, نہ ہی حافظ صاحب چاہیں گے, نہ ہی کوئی اور چاہے گا. اس لیے الیکشن نومبر تک ہو ہی. جی ناظرین, تو آپ نے رضوان رضی صاحب کی بات سنی کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ نومبر تک ہوں گے ہی ہوں گے, ادروائز جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.